اقامت دین ہم کہتے ہیں دین کو قائم کرنا، جس کا مطلب یہ ہے پہلے کوئی نظام اس معاشرے میں جاری و ساری ہوتا ہے جس کو پہلے آپ توڑتے ہیں، پھوڑتے ہیں، ہٹاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ آپ دین قائم کرتے ہیں۔ اور جو نظام جاری و ساری ہوتا ہے وہ کسی پتے کے اوپر قطرے کی مانند نہیں ہوتا کہ آپ ایک پھونک ماریں گے اور وہ گر پڑے گا، وہ بڑا مضبوط نظام ہوتا ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس نظام کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، تو جو نظام چل رہا ہوتا ہے اسی میں وہ پل رہے ہوتے ہیں، اسی میں ان کے جو ہے وہ توندیں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا سرمایہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نظام بدل کے دوسرا لے کے آئیں گے، تو گویا براہ راست ان کے پیٹ کے اوپر لات مارتے ہیں آپ، اور وہ ٹھنڈے پیٹوں آپ کی یہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جینیونلی دین قائم کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو وہ کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ آپ یہ دعوت لے کے نکلیں کہ ہم آپ کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، اس کے لیے گنجائش نکل آئے گی، سپورٹ مل جائے گی، چندہ بھی مل جائے گا، انہی لوگوں سے مل جائے گا۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم نظام تبدیل کر کے دین قائم کریں گے تو یہ ان کی موت ہے، آپ کے لیے رستہ نہیں بنے گا۔ یہاں سے جو عمل شروع ہوگا اس عمل کا نام دعوتی عمل نہیں ہے، اس عمل کا نام اصلاحی عمل نہیں ہے، اس عمل کا نام کوئی اس طرح کی جو عام سیاسی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انقلابی عمل ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک نظام کو چلانا نہیں ہے، اس نظام کو گرانا ہے، اور اس گرانے کے بعد ایک نیا نظام اس کی جگہ پہ کھڑا کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اقامت دین کا مطلب یہ ہے۔ اور گرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے معاشرے کے ساتھ ٹکر لینی ہے۔ جو نظام چل رہا ہے معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، مین سٹریم اسی نظام کے ساتھ ہے جو چل رہا ہے، اور یہ قلیل اقلیت ہے کہ جو اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، اور یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا، اور ٹکراؤ میں یہ تھوڑے ہیں اور وہ زیادہ ہیں۔ اور جب تک آپ ایک معتدب تعداد یا ایک معتدب قوت نہیں پیدا کر لیتے اس وقت تک آپ نظام کو قائم نہیں کر سکتے۔ یہ معتدب تعداد یا معتدب قوت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ معاشرے کا جو دماغ ہے، جیسے جسم ہے نا ہمارا، اس میں دماغ ہے، تو ہمارے تمام اعضاء ہمارے دماغ کے تابع ہیں، اسی طرح معاشرے میں ایک انٹلیکچول مائنورٹی ہوتی ہے۔ وہ جو انٹلیکچول مائنورٹی ہے جو رائے عامہ بناتے ہیں، وہ رائے عامہ بنانے والوں میں سے اگر ایک معتدب تعداد آپ کی آئیڈیالوجی سے کنونس نہیں ہوتی تو آپ نظام بدلنے کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ دماغ کا ایک حصہ قائل ہوگا تو وہ اعضاء و جوارے کو وہ حکم دینا شروع کرے گا، اور اس کو کنونس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انقلاب لے کے آ رہے ہیں تو ایک نئی آئیڈیالوجی لے کے آئیں جو پہلے نظام سے بالکل مختلف ہو۔ اور اگر آپ کی آئیڈیالوجی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، جیسے کہ ہماری یہ توحید ہمارا نظریہ ہے، پرانا ہے، یہ تو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، تو اس کی تعبیر تو ایسی کرنی پڑے گی جو آج کے حالات کے مطابق ہو، وہ عصر حاضر کی جو ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، توحید تو توحید ہی رہے گی، لیکن توحید کی ایک صورت وہ تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھی، اور توحید کی ایک صورت وہ تھی عملی صورت، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی۔ اسی توحید کی ایک صورت وہ تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی یا صحابہ اکرام کے دور میں تھی۔ ہمارا دور ایک مختلف دور ہے، توحید وہی رہے گی۔ اس نئے دور کے لیے توحید کا ایسا قابل عمل نظام آپ کو تخلیق کر کے پیش کرنا ہوگا جو معاشرے کے عقل مند لوگ جسے قبول کر لیں۔